عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبۃ نفاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا ارادہ دل میں رکھا، وہ نفاق کی ایک حالت میں مرا۔ سامعین کرام، اس حدیث شریف میں حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو نہ جہاد کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ جہاد کرتے ہیں، اور اس کی وعید یہ بیان فرمائی کہ وہ نفاق کی حالت میں مرا، یعنی وہ منافق ہو کر مرا۔ پتہ چلا کہ مسلمان جہاد کرتا بھی ہے اور جہاد کا ارادہ بھی رکھتا ہے، اگرچہ اسے جہاد کا موقع نہ ملے لیکن پھر بھی وہ دل میں جہاد کرنے کا جذبہ ضرور رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے دل میں جہاد کا جذبہ ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جہاد کیسے کرے گا، کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ کام کرنے سے پہلے اس کا ارادہ کرتا ہے، اگر ارادہ نہ ہو تو کام بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ جس نے نہ جہاد کیا نہ دل سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا، وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حدیث شریف کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ اگر ہم نے جہاد نہیں کیا ہے تو کم از کم جہاد کرنے کا ارادہ ضرور رکھیں، تاکہ جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں۔ سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ جہاد سے دور نہ بھاگیں، بلکہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اور جب وقت آ جائے تو کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم منافقین کی فہرست سے نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم دارالامن میں رہتے ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی دل میں جذبہ جہاد ضرور ہونا چاہیے۔ آج ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، دنیا میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ ہمیں دین کا کوئی علم نہیں، صرف اپنے کھانے پینے اور ذریعہ معاش تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ معاش کی طرف سے بے فکر ہیں وہ بھی دل میں جہاد کا جذبہ نہیں رکھتے، بلکہ اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم جہاد کرنے کا جذبہ اپنے دل میں ضرور رکھیں، کیونکہ خالق کائنات دل کے احوال سے باخبر ہے۔ کس کی کیا نیت ہے اور کیا ارادہ ہے، وہ اس جذبہ جہاد پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ آج اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مسلمان دنیا کی رنگینیوں میں، کھیل تماشوں میں، لہو و لعب میں اور دیگر خرافات میں مصروف ہیں۔ جہاد تو دور کی بات ہے، جذبہ جہاد سے بھی خالی ہیں، جبکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے یہ وعید بیان فرمائی کہ وہ نفاق کی حالت میں مرے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے دل کو جذبہ جہاد سے سرشار کریں تاکہ نفاق کی صفت نکل جائے۔ اگر کسی شخص کو منافق کہہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو منافق کہلوانا پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتا دیں۔ اب اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ وہ مومن ہے یا منافق تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ خود کر لے، اور جو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ منافق ہے یا مومن ہے، کیونکہ نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی۔ ان نشانیوں پر غور کریں، اپنا جائزہ لیں، اگر ہمارے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر مومن کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب مومن کی صفات پیدا ہوں گی تو منافق کی نشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔
اور انسان سچا پکا مومن مسلمان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث شریف پر غور کرنے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، حضور کی فرما برداری اور حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا